آج دنیا بھر میں امن کے لیے کثیر الجہتی تعاون اور سفارتکاری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جدید دنیا میں مسائل کا حل طاقت نہیں بلکہ مکالمے اور مشترکہ حکمت عملی سے کیا جا سکتا ہے، اور بدلتے عالمی حالات اور تنازعات اور چیلنجز کے درمیان یہ دن اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ پائیدار امن کے لیے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے آپ معاملات کو حل کریں، یہ دن ٹیبل منانے کا ٹاک مقصد ٹیبل ٹاک کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو حل کریں، تو ایسے میں پاکستان کے سفارتی کردار کو اس وقت تمام جو مشرق وسطی کی صورتحال میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کے کردار کو کس طرح سے بھلایا جا سکتا ہے، اور خاص کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ عاصم منیر کا غیر معمولی سفارتی کردار ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے دو آرچ رائیولز کو ایک ساتھ بٹھا دیا ہے۔ دیٹس اے بگ تھنگ۔ اچھا، بیفور وی موو فارورڈ، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں، ایک تو فائنینشل ٹائمز تعریف کر رہا ہے، پھر ہمارے پڑوسی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جن سے تعریف ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ بیفور گوئنگ ٹو آر گیسٹ، ہم ایک چھوٹا سا چلانا چاہیں گے ایک آڈیو کلپ، اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پروفیسر مراندی جو ہیں، جو کہ ایران کے ایک اسکالر پروفیسر ہیں، انہوں نے، میں نام لیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اجٹ اور ایک بہت ہی سپر نووا ایکسائٹڈ قسم کے اینکر کو کیسے ان کے ارمان ٹھنڈے کیے، ذرا دکھائیے۔ Well, I don't think whatever you are saying, and that is not my concern. My concern is with my own country, just as your concern is with your channel rating. So far, Asim Munir has played a positive role, and perhaps Trump listens to him seriously. Asim Munir, I view him with respect, and he's playing a pivotal role. And we trust him, but we don't trust Donald Trump. عظیمت کی انتہا یہ کہ اس چینل نے اپنے اس اینکر کو اس وقت ونڈو میں ہی نہیں ڈالا جس وقت پروفیسر مراندی ان کی صحیح درگت بنا رہے تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر، اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، فرام اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس فائنینشیل ٹائمز آرٹیکل، یہ چیز اب بہت ہی مہر اس پہ ثبت ہو رہی ہے کہ جس طرح کا سی ڈی ایس کا کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں، وہ بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوا ہے اس پورے ریجن کے لیے، اور اس کی اب تعریف بھی ہو رہی ہے۔ تو یور انیشیل ریمارکس آن دس سر۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال میں جب سے پاکستان مارکے حق اور بنیاد میں مرسوس کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ڈائنامک ساؤتھ ایشیا میں چینج کر دی، اور ہم ایک پیئر کمپٹیٹر انڈیا کے بن گئے ہیں، اور سیکیورٹی اسٹیبلائزر بھی بن گئے ساؤتھ ایشیا میں، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گئے ہیں ویسٹ ایشیا میں، اور اوور آل دیکھیں جیو اسٹریٹجک پلیئر بن گئے ہیں، اور جیو اسٹریٹجک پروفائل دیٹ ہیز ریزن اپ آف دا مارکیٹ۔ سو وہ کیوں ہوا؟ بیکاز ہماری جو لیڈرشپ تھی فار دی فرسٹ ٹائم ان لاسٹ 78 ایئرس میں، وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ جو انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی، جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں رونما ہوگی۔ انٹرنیشنلی یو آر بینگ ریکگنائز کہ آپ ایک پیئر کمپٹیٹر ہے، جو انڈیا کا سو کال کنسپٹ تھا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دی ایشین ریجن، دیٹ ہیز گون۔ تو کانگریس میں جو رپورٹ سبمٹ ہوئی یو ایس کانگریس میں، تو انہوں نے کہا پاکستان ہیز انفلکٹڈ and heavy humiliating defeat on India. So that was the acknowledgement. پھر دنیا نے ریئلائز کیا بھائی پاکستان بہت بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، اس کی ملٹری مائٹ بھی ہے، اور پھر اس نے بیٹل ہارڈن بھی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد سے دیٹس وائی دیکھیں اب ہم ایک مڈل پاور بن گئے اس وجہ سے۔ اب بھی ہمیں پھر کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی کو انہوں نے پھر ڈیفائن کیا، انہوں نے کہا یہ ملٹی الائنر ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مینٹیننگ ریلیشن ود آل کنٹریز، آل سپر پاورز، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، جی سی سی کنٹریز کے ساتھ دیکھیں، ایران کے ساتھ دیکھیں، اور پھر انہوں نے کہا بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پروٹیکٹنگ اون اسٹریٹجک اٹانومی۔ تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اٹانومی کو پروٹیکٹ کیا لیکن نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد سے دیکھیں یہ واقعہ، تو اب جو آپ کروا رہے ہیں دیکھیں کہ دس از سم تھنگ ویری یونیک، دس از سم تھنگ ویری ریئر ان دی ہسٹری آف پاکستان ڈپلومیسی، کہ پاکستان دیٹس وائی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہتے ہیں یہ کہ ملٹری ڈپلومیسی بھی ٹاپ کلاس ہے، اور پھر اسٹریٹجک کہتے ہیں لیڈرشپ بھی ہے،
اور پھر یہ اسٹیٹسمین شپ ہے. ابھی خود امریکنس جو وائس پریزیڈنٹ دیکھ لیں, ٹرمپ کو دیکھ لیں یا مارکو روبیو کو دیکھ لیں, کہ ان کے اپروچ میں وہ ہے. اور دیٹس وائی آپ دیکھیں 7 اور 8 اپریل کو جو سیز فائر جو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی, اس میں فیلڈ مارشل واز انسٹرومنٹل. بیک چینل میں ہی واز ان کمیونیکیشن ان کانٹیکٹ ود بوتھ دی پارٹیز. اور اس میں ایک یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مارکو روبیو صاحب کا خود اپنا انکلینیشن کتنا ہے ٹورڈ اسرائیل, اور وہاں سے اس جانب سے تعریفیں آنا, ان کی اسٹیٹ سیکریٹری کی جانب سے یہ کہنا کہ جی اٹس دا اونلی میڈیٹر. بہت سارے ملک چاہتے تھے اس پر بات کرنا, لیکن صرف پاکستان کو ہم نے چنا کیونکہ ان کا اپنا بھی اسٹیک ہے اس معاملے پر, اور اس معاملے کو ان سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا تھا. انڈیا بینگ اپنے آپ کو سیلف کلیم کرنے والا کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, پہلگام میں ان کو ایک فالس فلیگ کریٹ کرنا پڑا کہ کسی طرح سے ہمیں وہ عزت دے دی جائے کہ جی ہم تو امن کے دائی ہیں لیکن ہمارے اپنے اوپر حملے ہو رہے ہیں. نہ صرف ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. ویئر آر دوز ایویڈنس جس کی بنیاد پر آپ آج تک پاکستان کے اوپر الزامات ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں کہ آج کل بہت اویئرنیس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے, جو انہوں نے سودا بیچنے کی کوشش کی یا نریٹیوز لے کے آئے وہ انہوں نے بائی ہی نہیں کیا. دیکھیں آپ نے ایک انسیڈنٹ ہوا اور آپ نے 10 منٹ کے اندر FIR کروا دی, میڈیا کو ہائپ کریٹ کر دیا اور سارا پاکستان میں ملبہ ڈال دیا وداؤٹ گیونگ اینی ایویڈنس. اور FIR میں آپ نے وہ ایسی ڈیٹیلز لکھ دی جو بالکل وہ تو بہت ڈیلیبریشنس کے ساتھ ہوتے. آپ 10 منٹ میں چیزیں آل سیٹ تھی. تو دیٹس وائی پلوامہ جب ہوا, آپ دیکھیں کہ ستیہ پال ملک آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا بھائی لانچوں پہ سیاست کی گئی. پرشانت بھوشن ابھی بھی زندہ ہے, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی مودی صاحب نے ووٹس کے لیے یہ کیا, اور انہوں نے کہا یہ ہم اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے. جب آپ 78 گاڑیوں کا ایک کنوائی گزار رہے تھے اور پھر وہاں پہ ہم نے جو لنک روڈز تھے اس کو کھلا چھوڑا تھا تاکہ بندہ آیا ان کو مارے, تو وہ اس کے ثبوت بھی بہت نہیں دے سکے. تو اب پہلگام میں بھی یہی ہوا, کوئی ثبوت نہیں دے سکے. دیٹس وائی دیکھیں کہ انہوں نے کوشش کی, بٹ موسٹلی کیا ہوا پہلگام میں, کیا وجہ تھی؟ JD وینس انڈیا میں تھے, مودی صاحب سعودی عرب میں تھے, اچھا بہار کے الیکشن سر پہ تھے, اور پھر وہاں مسلمان پروٹیسٹ کر رہے تھے اگینسٹ وقف بورڈ جو بل لے کے آئے تھے. تو ہمیشہ انڈیا کی سائیکی یہ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ڈگنیٹری جب وزٹ کرتا ہے انڈیا تو یہ ایسا واقعہ کرتے ہیں ٹو امپریس دیم دیٹ پاکستان از اے اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس مثال چھتیس سنگھ پورا کی ہے, جس میں چھتیس سنگھ سکھ کو مارا جاتے کلنٹن کلنٹن صاحب واز وزٹنگ انڈیا ان 22 ایئرس. اور پھر بھی آپ دیکھیں جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا یہ اس وقت کیا جب جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر نے ایڈریس کرنا تھا پاکستان کے. سو یہ حالات و واقعات ہیں. سو دے آر نو ایکسپوز اے کنٹری جو ٹیررزم کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اینڈ دے آر فیمس فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, اسٹیج انکاؤنٹرز کرتے ہیں, اسٹیج ریکوریز کرتے ہیں, اور ٹرانس نیشنل ریپریشن, سکھوں کو اسیسنیشن, کشمیریوں کے اسیسنیشن, ان کی ہوا اسپیناج میں آپ دیکھیں قطر میں پکڑے گئے ہیں, ایران میں پکڑے گئے ہیں, ہم نے پکڑا ہوا ہے, نے ان کو ایکسپوز کیا. سو ایک کنٹری جو ہے نا کلاسک ایگزامپل آف اے روک اسٹیٹ. ایبسلیوٹلی, جو کہتے رہے تھے دوسروں کا وہ خود بن گئے ہیں. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.